شیعوں کے گھروں پہ علم ہوتا ہے، علم معالم ایک چیز سے 10 گھر ہوں گے لیکن جس گھر پہ علم ہوگا وہ دور سے پہچانا جائے گا یہ کس کا گھر ہے، کہ کسی علی والے کا گھر ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں شیعہ علم کیوں لگاتے ہیں، تو امام حسین بتا رہے لمعالم دینک، علم پہچان ہے آپ کی۔ کئی بیچارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ایران جاتے وہاں تو کوئی علم نہیں، عراق جاتے ہیں ان کے گھروں پہ تو علم نہیں، لیکن یہ پاکستانی علم کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ایک سماج ہے شیعہ سماج، 10 گھر ہیں 10 کے 10 شیعہ، 100 گھر ہیں 100 کے 100 شیعہ، لیکن ایک سماج ایسا ہے، ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں 2 گھر شیعوں کے ہیں، 20 گھر اہل سنت کے ہیں، یا کسی اور کے ہیں، یا ہندوؤں کے ہیں۔ کسی جگہ پہ اظہار وجود کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ اظہار وجود کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جہاں ہے ہی شیعہ وہاں میں کس کو بتاؤں گا کہ میں شیعہ ہوں؟ جہاں 100 کے 100 گھر ہی شیعہ ہیں تو وہاں کس کو بتانا کہ میں شیعہ ہوں؟ بتانا تو وہاں پڑتا ہے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو کہ شیعہ ہیں۔ اور کمال کر دیا علم لگا کر کہ جب آپ پنجاب سے انٹیریئر سندھ کے اندر داخل ہوتے رحمیار خان میں، روہڑی سے، سکھر سے گزرتے ہوئے آتے ہیں، رات کے اندھیروں میں اگر 1000 گھر ہوں پتہ نہیں چلتا کس کے ہیں، لیکن 4 گھر شیعوں کے ہوں تو وہ 1000 گھر میں اپنا اعلان کرتے ہیں کہ اس گھر میں وہ رہتا ہے جو علی کو ماننے والا ہے۔ اعلان وجود، اظہار کرو، تقیے کا زمانہ نہیں، بتاؤ کہ کس کے ماننے والے ہو، حسین ابن علی کے ماننے والے ہو۔ تو گویا یہ ایک گھر اعلان کر رہا ہوتا ہے، مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں کہ بتاؤں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی ولی اللہ کا ماننے والا ہوں، میں نے علم لگا دیا۔ یہ معالم ہے کس کے؟ عزائے حسین ابن علی کے، مکتب کے، کہ علم لگایا، دنیا کو پتا چلا اس گھر میں کون رہتا ہے، حسین کا چاہنے والا ہوں۔ کوئی پیاسا گزرے گا، کوئی اور پانی دے نہ دے، لیکن جس گھر پہ علم لگا ہے یہ ضرور پانی پلانے والے ہیں۔ کوئی مدد کرے نہ کرے لیکن اس گھر کے اندر رہنے والے ہماری مدد ضرور کریں گے۔ یہاں امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نکلا لنری المعالم من دینک، تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ علم دین کیا ہے۔ یزید نے دین کے علم مطلب دین کو بلند کر کے بتاؤ۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی جگہ سے اٹھا کے کسی ایک ملک میں بھیجا جائے سوتے ہوئے، اور جب آپ کی آنکھیں کھلیں آپ دیکھو اس ملک کے روڈوں پر ہو، آپ سے پوچھا جائے بتاؤ یہ مسلم کنٹری ہے یا نان مسلم کنٹری ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ معالم دین کو دیکھ کے پتا چلے گا۔ کسی مسجد پہ نگاہ پڑی، روڈ پہ دیکھا خواتین جا رہی ہیں، سروں پہ دوپٹے ہیں، لباس بڑا محترم پہنا ہوا ہے، تو فوراً کہو گے بھائی جناب یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے ملک میں آنکھ کھلی جہاں لباس کم تھا، جہاں فحاشی تھی، جہاں عریانی تھی، فوراً بولو گے یہ کس کا ملک ہے؟ غیر مسلم کا ملک ہے۔ اسے کہتے ہیں معالم دین، کہ معاشرے سے دین کی پہچانوں کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ کہ یزید نے فسق و فجور پھیلا دیا۔ آج پاکستان میں اگر کسی سیاستدان کی شراب پکڑی بھی جاتی ہے تو کہتے ہیں شہد کا پانی تھا، کسی گویے کی شراب پکڑی جاتی ہے کہتے پیر صاحب کا پڑھا ہوا پانی تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ مسلم معاشرہ ہے، اسے پتا ہے کہ مسلم معاشرے میں بھلے پیتا ہوں، لیکن اگر لوگوں کو پتا چلا تو بہت کرٹیسزم ہوگا میرے اوپر۔ یہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہاں کا کوئی گویہ بھی شراب پیے، یہاں کا کوئی سیاستدان بھی شراب پیے، حالانکہ پورے ملک کو پتا ہوتا ہے یہ شرابی ہیں کبابی ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ معاشرہ یہ ہے مسلم معاشرہ۔ اس چیز کو یزید نے ختم کر دیا تھا، آج اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے کہ جو قبیح ہے اسے حسن بناؤ، جو حسن ہے اسے قبیح بناؤ۔ اب یہ اہل منبر کو سوچنا چاہیے، قبیح کو قبیح کون بتائے گا، حسن کو حسن کون بتائے گا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اگر آپ کی 1 گھنٹے کی مجلس میں 10 منٹ یہ نہ بتایا جائے اس جوان کو کہ جوان برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، تو یہ برائی کو پہچانے گا کیسے؟ یہ اچھائی کی طرف راغب کیسے ہوگا؟ یہ مائیں بہنیں جو مجلسوں میں آتی ہیں ان کو اہمیت حجاب کا نہ بتایا جائے، اس جوان کو غیرت کی اہمیت کا نہ بتایا جائے، تو یہ اپنی زندگی کو حسینی زندگی کیسے بنائے گا؟ یہ ایام عزا، یہ عشر امام حسین انسان کو حسینی تہذیب دیتا ہے کہ کربلا میں 4 سالہ بچی بھی اس پہ رو رہی ہے کہ میری چادر کو چھینا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب ہر جگہ پہ یہی کہہ رہی ہیں کہ میری چادر کو چھینا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین زندان شام میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ شرابیوں کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے۔ غم اہل بیت کیا ہے؟ وہاں پہ علی اکبر کے سر کو نہیں دیکھ رہے، وہاں حضرت عباس کی کٹی ہوئی گردن کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ شہادت تو ان کا ورثہ ہے۔ وہاں غم یہ ہے کہ جو چیز معالم ہے اس کو یزید تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آج مختلف پبلسٹی کے ٹولز موجود ہیں جو نظام شیطان کو پھیلا رہے ہیں، اس میں میڈیا لے لیں، سوشل میڈیا لے لیں، انسٹاگرام لے لیں، ٹک ٹاک لے لیں، فیس بک لے لیں، جگہ جگہ بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کے زمانے میں ایک ٹول ابا عبداللہ الحسین نے آپ کو دیا ہے، وہ ہے منبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جو جوانوں کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی